سے بھی کے دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور یہ باواز سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر ذاتدار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر جان کو ڈالا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرند ہو، چاہے بالکل کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈالا ہے، بالکل ایک نہ ایک دن اس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ بالکل حق ہے۔ ابھی آپ عشاء سے لے کر اب تک محفل میلاد پاک میں نعت پاک اور منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ عاشق رسول لکھتا ہے کہ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، اور مقام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے، اور یہ محفل سربرے کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہ محفل سربرے کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے، یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے۔ اور عاشق رسول لکھتا ہے کہ جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں۔ جو نعت مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے۔ عاشق رسول لکھتا ہے غیر مقلدوں کے بارے میں کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، اور خدا خوش ہو کر ان کو جنت الفردوس دیتا ہے، خدا خوش ہو کر ان کو جنت الفردوس دیتا ہے۔ میرے سرکار کے جلسے میں جو تشریف لاتے ہیں، میرے سرکار کے جلسے میں سبحان اللہ، اور عاشق رسول لکھتا ہے کہ سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں، سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں، سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں۔ اور جتنے بھی نعت کے شعراء ہیں بروز محشر، جتنے بھی نعت کے شعراء ہیں بروز محشر، سب نظر آئیں گے سرکار کے دائیں بائیں، نظر آئیں گے سرکار کے دائیں بائیں۔ عاشق رسول لکھتا ہے قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا، قطب الدین لکھ دینا، نظام الدین لکھ دینا، کفن پر یا میرے وارث علاء الدین لکھ دینا، اٹھانا جب میری میت تو یہ احسان کر دینا، اٹھانا جب میری میت تو یہ احسان کر دینا، میری پیشانی پر خواجہ معین الدین لکھ دینا، میری پیشانی پر خواجہ معین الدین لکھ دینا۔ اور عاشق درود پر اللہم صلی محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مرحومہ کے لیے محفل میلاد پاک کو سجایا گیا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر میت مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مغفرت عطا فرمائے، آمین آمین۔ جس طرح سے آپ نے نعت منقبت سنی، میں بھی چاہتا ہوں کہ موت کے تعلق سے دو چار اشعار پیش خدمت ہے کہ عاشق رسول لکھتا ہے کہ زیشت کا میری خورشید ڈھلنے کے بعد، زیشت کا میری خورشید ڈھلنے کے بعد، کوئی اپنا نہیں دم نکلنے
بالکل بالکل ماشاء اللہ. اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد واہ واہ بالکل حق ہے. جس جگہ میری خورشید ڈلنے کے بعد، یعنی کہ جس طرح سے صبح کو خورشید بولتے ہیں سورج کو، جس طرح سے سورج آپ دیکھتے ہیں صبح کو بڑی چمک اور دمک کے ساتھ نکلتا ہے، پھر دھیرے 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 آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. جب بیچ آسمان پہ آتا ہے تو اس کا حسن و جمال کچھ عجیب طرح کا ہوتا ہے، اس کی اور زیادہ چمک اور روشنی نظر معلوم ہوتی ہے. جس طرح سے انسان جب پیدا ہوتا ہے دھیرے 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 جوانی کی عالم میں آتا ہے، جب وہ انسان جوان ہو جاتا ہے تو بہت اچھا اس کا شریر ہوتا ہے، بہت تندرست وہ انسان لگتا ہے. اور پھر جب دھیرے دھیرے سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ پھر انسان جب اپنی عمر پار کر کے، جوانی کو پار کر کے جب بڑھاپے کی دہلیز پہ جاتا ہے تو اس لیے عاشق رسول لکھتا ہے کہ زشت کا میری خورشید ڈھلنے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد واہ واہ بالکل حق ہے. اور اگلا شعر سماعت فرمائیں. یہ کون کہتا ہے؟ عاشق رسول نے لکھا، یعنی کہ مرنے والے کی یہ خواہش ہے. مرنے والا کہتا ہے کہ پہلے تختے پہ میت کو میری رکھا، بالکل بالکل اور کپڑوں کو تن سے اتارا گیا. پہلے تختے پہ میت کو میری رکھا، اور کپڑوں کو تن سے اتارا گیا، اور کفن پہنا دیا غسل دینے کے بعد، کفن پہنا دیا غسل دینے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد. نکلنے کے بعد. یہی ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس انسان کو تخت پر لٹایا جاتا ہے. لٹانے کے بعد اس کے پاس جو لباس پہنا ہوا ہے وہ کپڑے اتار لیے جاتے ہیں. ہاتھ کے اندر انگوٹھی گھڑی جو بھی انسان پہنتا ہے ساری چیزوں کو اتار دیا جاتا ہے. اتارنے کے بعد اس انسان کو غسل دیا جاتا ہے. غسل دینے کے بعد پھر سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے، جس کو ہم آپ کفن کے نام سے جانتے ہیں، وہ پہنا کر کے اس کو قبرستان کی طرف لے جانے لگتے ہیں. عاشق رسول نے جب قبرستان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، عاشق رسول لکھتا ہے کہ گھر سے میرے جنازے کو لے کر چلے، اور چل کر کے کچھ دور سب رک گئے. گھر سے میرے جنازے کو لے کر چلے، اور چل کر کے کچھ دور سب رک گئے. کیوں رک گئے؟ کی ادا پھر نماز مجھ کو رکھنے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد. اور جو انسان کے دوست اور عزیز ہوتے ہیں، جو رات اور دن ساتھ میں رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا لکھتا ہے عاشق رسول کہ یہ صلہ پیار کا دوستوں نے دیا، اور مل کر کے زیر زمین کر دیا. یہ صلہ پیار کا دوستوں نے دیا، اور مل کر کے زیر زمین کر دیا. اور ڈال دی خاک مجھ کو قبروں میں رکھنے کے بعد کوئی اپنا نہیں دم نکلنے کے بعد. کتنے بھی اچھے عزیز دوست، کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہی دوست اس کو قبر کے اندر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں.
चाहे कोई भी कितना किसी से मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन जब इंसान की मौत हो जाती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। और फिर आशिक रसूल लिखता है, फिर क्या होता है घर वालों में, कुनबे वालों में, पड़ोसियों में, फिर क्या होता है कि मेरे महलों मका सब लगे छाटने। जब इंसान मर जाता है और अगर उसकी कोई चीज दुनिया में रह जाती है, दौलत, तो इंसान उसको आपस में बांटने की कोशिश करते हैं कि इसकी चीज मेरे हिस्से में आ जाए, इसके हिस्से की चीज मेरे हिस्से में आ जाए। इसलिए आशिक रसूल लिखता है कि मेरे महलों मका सब लगे छाटने और आपस में दौलत लगे बांटने। मेरे महलों मका सब लगे छाटने और आपस में दौलत लगे बांटने। और ये हुआ दोस्तों मेरे मरने के बाद ये हुआ दोस्तों तो मेरे मरने के बाद कोई अपना नहीं, दम निकलने के बाद कोई अपना नहीं, दम निकलने के बाद। श्रेष्ठ का मेरी खुर्शीद ढलने के बाद कोई अपना नहीं, दम निकलने के बाद। के बाद हज़रात मोहतरम, चाहे कोई इंसान किसी से कितनी मोहब्बत क्यों ना करता हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है बिल्कुल कि वो इंसान छोड़ कर के सारे अजीजों को, सारे दोस्तों को और अपने माँ बाप को छोड़ कर के बड़ी आसानी के साथ चला जाता है। और हमको चाहिए कि हम जब जाए तो इस दुनिया से, जब हम दुनिया को छोड़ कर के जाए तो आखिरत की कुछ तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमको कब्र के अंदर परेशान होना ना पड़े, हशर के अंदर अपने नबी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमको दुनिया में रह करके अच्छा सलूक करना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपनों से बड़ों का अदब करना चाहिए। अगर इंसान नमाज पढ़ता है, इंसान रोजा रखता है, इंसान कुरान पाक की तिलावत करता है, लेकिन नमाज का अदब नहीं करता है, कुरान पाक का अदब नहीं करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसानों की इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। साथ ही साथ जब हम कुरान पाक की तिलावत करें उसका अदब भी जरूर सीखें। हम माँ बाप के लिए रात और दिन कमाई कर करके उनका पेट पालते हैं, लेकिन हम उनका अदब नहीं करते हैं, उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, तो ऐसी दौलत हमारे माँ बाप के काम नहीं आने वाली है। दौलत के साथ ही साथ हमको चाहिए कि अपने माँ बापों का अदब और एहतराम बिल्कुल बिल्कुल हक है। अगर हम अदब नहीं करेंगे तो हम दुनिया में भी कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं और आखिरत में भी कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। बताने का मतलब ये है कि जब हम दुनिया से जाए तो आखिरत की तैयारी कर करके जाए, ताकि हमें कहीं परेशानी ना हो। हमें चाहिए कि हम नेक राह पर चलते रहें और लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते रहें। अगर हम किसी के लिए अच्छा ही ना कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए बुरा ना सोचे, रब की बारगाह में दुआ करते रहे, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। और जिस इंसान का अगर खात्मा ईमान पर हो जाता है वो इंसान कभी रुस्वा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल रहा है, बुजुर्गों से पूछा जाता था कि तुम्हारी सबसे आखिरी तमन्ना क्या है, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो वो बुजुर्ग यही कहा
کہا کرتے تھے کہ ہماری یہی تمنا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ اور انشاءاللہ جس انسان کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے وہ انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا ہے، کبھی پریشان حال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت کلمہ بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر کے یعنی کہ کلمے کا ورد کیا کرو، اس کے پاس بیٹھ کر کے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کرو کہ ہو سکتا ہے تمہارے کلمے کو سن سن کر کے اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو جائے۔ بالکل، اور اگر اس طریقے سے اگر کلمہ نکل جائے گا اور وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیکی پسند آ گئی اور اس نیکی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ بالکل اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، اور اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق آمین عطا ثم فرمائے، آمین، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی آمین توفیق عطا ثم آمین۔ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔